السلام علیکم ویورز، آج ہم الیکشن ایکٹ 2017 کے چیپٹر نمبر 4 الیکٹورل رولز کے بارے میں جانیں گے۔ انٹروڈکشن: کسی انتخابی حلقے میں رجسٹرڈ لوگوں کی لسٹ جو ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں، اس کے لیے ان کا پاکستان کا شہری ہونا لازمی ہے، 18 سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے یا 18 سال، شناختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے اور اس انتخابی حلقے کے رہائشی ہونا بھی ضروری ہے۔ اپلائی لاز: سیکشن 23 to 49 الیکشن ایکٹ 2017۔ ڈیفینیشن: ایک انتخابی فہرست، جسے عمومی طور پر انتخابی رجسٹرڈ کہا جاتا ہے، ووٹروں کی فہرست، رائے شماری کی کتاب یا دیگر تفصیل ایک ایسی تالیف ہے جس میں ایسے افراد کی فہرست دی جاتی ہے جو کسی خاص دائرہ اختیار میں مخصوص انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ پرپز: ووٹر کو اس کو حق کے رائے دہی دینا۔ ایج ریکوائرڈ فار رجسٹریشن ایز ووٹر: 18 سال کی ایج ہے ریکوائرڈ۔ ووٹر فارمز: فارم 3 طرح کے ہیں۔ فارم 21 فار رجسٹریشن اینڈ ٹرانسفر آف ووٹ، فارم 22 فار آبجیکشن ڈیلیشن آف ووٹ، فارم 23 فار کریکشن آف پارٹیکولرز۔ سیکشن 23 پریپریشن اینڈ کمپیوٹرائزیشن آف الیکٹورل رولز، انتخابی فہرستوں کی تیاری اور کمپیوٹرائزیشن۔ کلاؤز 1، کمیشن قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے انتخابی فہرستیں تیار کرے گا اور نظر ثانی کرے گا۔ کلاؤز 2، انتخابی فہرستوں کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے کمیشن کے پاس موجود ڈیٹا بیس سے کسی بھی طرح کا پرنٹ آؤٹ طے کر سکتا ہے اور اس کے شائع ہونے کو انتخابی فہرست سمجھا جائے گا۔ سیکشن 24، اپوائنٹمنٹ آف رجسٹریشن آفیسرز، رجسٹریشن افسران کی تقرری۔ کلاؤز 1، کمیشن رجسٹریشن آفیسر یا ضروری ہو تو اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر مقرر کرے گا۔ ان افسران کا مقصد انتخابی علاقوں کے گروپوں کے لیے تیاری، نظر ثانی، اصلاح اور انتخابی فہرستوں میں ترمیم ہے۔ کلاؤز 2، کمیشن کے ذریعے اس سلسلے میں دی جانے والی ہدایات: 1، اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر رجسٹریشن آفیسر کے تابع ہوتا ہے اور رجسٹریشن کے کاموں کو سرانجام دیتا ہے۔ رجسٹریشن آفیسر کسی بھی عہدیدار کو اس کے کام کے سرانجام دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ سیکشن 25، نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ٹو ٹرانسمٹ ڈیٹا، ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے قومی ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی۔ کلاؤز 1، قومی ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی ہر نئے بننے والے شناختی کارڈ کے ڈیٹا کو الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، جس میں اس شخص کی پرماننٹ اور ٹیمپریری رہائش کی لوکیشن شامل ہے اور اس کو انتخابی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ کلاؤز 2، اتھارٹی ہر شخص کے کینسل ہونے والے کارڈ، موڈیفیکیشن ہونے والے کارڈ اور ہر شخص جو مر جاتا ہے اس کی ڈیٹیل جو الیکشن کمیشن کو ریکارڈ ہو دے گا۔ کلاؤز 3، کمیشن کلاؤز 1 اور 2 میں دیے گئے اعداد و شمار کو متعلقہ رجسٹریشن آفیسر کو بھیجے گا۔ ایکسپلینیشن: تازہ قومی شناختی کارڈ میں کوئی بھی کارڈ شامل ہے جسے پہلے کسی بھی وجہ سے انتخابی فہرست کے لیے ڈیٹا بیس کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔ سیکشن 26، رجسٹریشن آفیسر انتخابی علاقوں میں ہر فرد کا نام درج کرے گا جو ووٹر کی حیثیت سے اندراج کا حق رکھتے ہیں اور ان کی انتخابی فہرست تیار کرے گا۔ کلاؤز 2، ایسنشیلز ٹو انرول ایز ووٹر: اے، پاکستان کا شہری ہے، بی، عمر 18 سال سے کم نہیں ہے، سی، قومی شناختی کارڈ بنا ہوا ہو، ڈی، کسی کمپیٹنٹ کورٹ یا عدالت سے ان ساؤنڈ مائنڈ قرار نہ لیا ہو، ای،
سیکشن 27 کے تحت اس کو انتخابی علاقے میں رہائشی سمجھا جاتا ہے۔ ایکسپلینیشن: قومی شناختی کارڈ جو قومی ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے، یہ اس شخص کو ووٹر کے طور پر اندراج اور ووٹ ڈالنے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی ویلڈ ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے اس ووٹنگ والے دن۔ سیکشن 27 پلیس آف ریزیڈنس: کسی شخص کو انتخابی علاقے میں رہائشی سمجھا جائے گا اگر قومی ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی کے جاری کردہ قومی شناختی کارڈ میں اس کا عارضی یا مستقل پتہ موجود ہو۔ جو شخص پاکستان کی خدمت میں ہے یعنی سرکاری آفیسر، وہ انتخابی علاقے میں اندراج کے لیے رجسٹریشن آفیسر کے پاس درخواست دے سکتا ہے، جس میں وہ عارضی طور پر پاکستان کی خدمت کے لیے اس علاقے میں رہتا ہے۔ کلاؤز 3 پاکستان کی خدمت میں شریک فرد کے شریک حیات اور بچے انتخابی علاقے میں اندراج کے لیے رجسٹریشن آفیسر کے پاس درخواست دے سکتے ہیں۔ کلاؤز 4 قومی شناختی کارڈ میں دیے گئے عارضی یا مستقل پتے پر وہ شناختی کارڈ ویلڈ رہے گا جب تک وہ شخص شناختی کارڈ میں تبدیلی، ٹرانسفر یا رینیو کے لیے اپلائی نہیں کرتا اسی انتخابی علاقے میں ووٹ ڈالے گا، بشرطے کہ کلاؤز 4 کو 31 دسمبر 2018 کو ختم کر دیا جائے گا۔ سیکشن 28 پرلیمانری پبلیکیشن: انڈر سیکشن 26 کے تحت تیار کی جانے والی ابتدائی انتخابی فہرست کو 30 دن سے کم عرصے کے لیے شائع کیا جائے گا تاکہ اگر اس میں آبجیکشنز ہو اسے درست کیا جا سکے، کسی اپلیکیشن اور کسی کو نوٹس بھیج کر۔ سیکشن 29 اپوائنٹمنٹ آف ریوائزنگ اتھارٹیز: کمیشن ایک ریوائزنگ اتھارٹی کو اپوائنٹ کرے گا جو انتخابی حلقے میں ابتدائی فہرست میں لوگوں کی جانب سے ملنے والے آبجیکشنز، کلیمز اور اس کے لیے ملنے والی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں گے آیا یہ درست ہیں یا نہیں۔ سیکشن 30 پیریڈ فار لوجنگ کلیمز اینڈ آبجیکشنز: کلاؤز 1 کوئی شخص ابتدائی فہرست میں شامل درستگی یا اعتراض یا اصلاح کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ابتدائی فہرست کے شائع ہونے کے 30 دن یا اس سے زیادہ وقت جو کمیشن مقرر کرے، یہ درخواست ریوائزنگ اتھارٹی کو دی جائے گی۔ کلاؤز 2 ریوائزنگ اتھارٹی فہرست میں شمولیت، درستگی، اعتراض یا اصلاح کے لیے دی جانے والی درخواست کو مسترد کر سکتا ہے اگر یہ دیے گئے وقت میں نہ دی گئی ہو۔ سیکشن 31 ٹرانسفر آف نیم فرام ون الیکٹورل ایریا ٹو another: اگر کوئی شخص اپنے نام کو انتخابی حلقے سے دوسرے انتخابی حلقے میں منتقل کرنے کے لیے درخواست دے، ریوائزنگ اتھارٹی کو فائنل انتخابی فہرست کے شائع کرنے سے پہلے، تب اس کو انڈر سیکشن 35 کے تحت فالو کیا جائے گا۔ اگر یہ درخواست فائنل انتخابی فہرست کے شائع ہونے کے بعد دی جائے تو اس صورت میں انڈر سیکشن 37 پر عمل کیا جائے گا اور اس شخص کو جس علاقے میں وہ رہائش پذیر ہے ووٹر لسٹ میں شامل کرنے اور دوسرے علاقے کی فہرست میں اس کی ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ سیکشن 32 اپلیکیشن بائی رجسٹریشن آفیسر فار انکلوژن آف نیم: رجسٹریشن آفیسر سیکشن 30 میں دیے گئے پیریڈ میں ریوائزنگ اتھارٹی کو درخواست دے سکتا ہے۔ ابتدائی انتخابی فہرستوں کی تیاری کے دوران کسی بھی شخص کے نام کی انتخابی فہرست میں شمولیت کے لیے جو نادانی یا بروقت معلومات کی عدم موجودگی کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے،
بی انتخابی فہرست سے کسی بھی نام کے خارج ہونے یا تبعات یا کسی اور غلطی کی کسی بھی اصلاح کے لیے جو وہ خود دفعہ 34 کے تحت بنانے کا مجاز ہے۔ سیکشن 33 انکوائری انٹو کلیمز اینڈ آبجیکشنز ایکسیپشن مستثنیٰ جہاں کلیم اور اعتراض اور درستگی کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے انڈر سیکشن 30 اور اس کو انکوائری کے ہی بینگ ویلڈ پرائمی فیس فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اس کو ریوائزنگ اتھارٹی ہر کلیم پر فیصلہ ایک سمری انکوائری کے بعد کنسرن پارٹیز کو نوٹس بھیجے گا۔ کلاؤز 2 سب سیکشن 1 کے تحت نظر ثانی کرنے والی اتھارٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا اور مناسب رجسٹریشن آفیسر کو بتایا جائے گا۔ سیکشن 34 کریکشن آف الیکٹورل رولز اے رجسٹریشن آفیسر انتخابی فہرستوں کو ریوائزنگ اتھارٹی کے تحت دیے گئے فیصلے کے مطابق درست کرے گا انڈر سیکشن 33۔ بی مزید بعد میں فہرست میں پائی جانے والی کسی بھی علمی پرنٹنگ یا کسی اور غلطی کو درست کریں گے لیکن اس لیے نہیں کہ اس میں شامل ہوں یا اس سے خارج ہوں کسی بھی ووٹر کا نام۔ سیکشن 35 فائنل پبلیکیشن رجسٹریشن آفیسر ایڈیشن، ڈیلیشن اور موڈیفیکیشن یا درستگی کوئی بھی ہو کرنے کے بعد انڈر سیکشن 34 یہ دیے گئے طریقہ کار سے اس کو پبلش کرے گا۔ ہر انتخابی علاقے کی فائنل لسٹ کو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔